اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنهما. قال حارث بن ہشام یہ ابو جہل کا بھائی ہے. ابو جہل بن ہشام، حارث بن ہشام. نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیف یاتیک الوحی، آپ کی طرف وحی کس طرح آتی ہے، وحی کس طرح نازل ہوتی ہے. فقال، نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، مثل سلسلۃ الجرس. اب یہاں سوال یہ ہے کہ یاتی اتیان، آنا جانا، ایاب ذہاب، یہ تو ذی روح کا کام ہے کہ جو روح والا ہو وہ آتا ہے جاتا ہے. وہی تو غیر ذی روح ہے. یہ کیسے آتی ہے وحی؟ تو آنا جانا یہ وحی، یہ ذی روح کے اوصاف میں سے ہے، غیر ذی روح کے اوصاف میں سے نہیں. یہاں غیر ذی روح کے لیے استعمال ہوا جو صحیح نہیں، درست نہیں. یہ ہے سوال. اس سوال کا جواب، یہ نسبت مجاز عقلی نسبت ہے. اس نسبت کو مجاز اسنادی کہا جاتا ہے، یعنی مجازاً وحی کی طرف اتیان کی نسبت کی گئی. اصل میں یہاں عبارت معذوف ہے حامل الوحی، جو وحی لانے والا ہے، اصل میں اس کی طرف یہ اتیان کی نسبت ہے، مجازاً وحی کی طرف نسبت کی گئی. بات سمجھا؟ احیاناً یہ مفعول فی، یہ ظرف کا صیغہ ہے. احیاناً یہ مفعول فی ہے، ظرف ہے. یہاں فعل سے مقدم یہ آیا ہے. مفعول کا حق ہے تو مؤخر، لیکن فعل سے مقدم، فعل سے پہلے بھی آنا صحیح ہے، جیسے کہ یہاں آیا. احیان جمع ہے حین کا. حین کہتے ہیں مدت کو. یہ عام ہے، قلیل مدت ہو یا کثیر مدت. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حین 6 مہینے کی مدت کو کہا جاتا ہے. بعض حضرات کے نزدیک 40 سال کی مدت کو. تو یہاں عام مدت مراد ہے، قلیل ہو یا کثیر ہو، نہ 6 مہینے کے ساتھ یہ مقید ہے، نہ 40 سال کے ساتھ مقید.